اسٹیج پر تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحان اللہ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحان اللہ. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون سبحان اللہ. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
سنو سبحان اللہ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. پیارے ساتھیوں، آج کی یہ محفل جو کہ کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے انعقاد پذیر ہے، اس میں جیسا کہ مجھے لبریشن فرنٹ کے جو آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. دوستو، آج کے اس دور میں، انتہائی خطرناک دور میں، جس دور میں اہل کشمیر کو ایک انتہائی خطرناک سازش کے ذریعے کچلا جا رہا ہے، مجھے یہ جو کلمات کہنے ہیں، اس کہنے کا میں جوابدار خود ہوں. کوئی ساتھی اگر کسی کے جذبات مجروح ہوں تو وہ یہ سمجھ کے معاف کر لینا کہ جلے ہوئے سے جو بھی کچھ نکلے گا وہ دھوئیں کی شکل ہوگی. جلنے کے بعد دھواں نکلا کرتا ہے یا بالکل جل جانے کے بعد راکھ رہ جاتی ہے. الحمدللہ اہل کشمیر اس سٹیج پر تو نہیں پہنچے، اور اللہ ان کی مدد کرے وہ اس جلنے سے بھی بچ جائیں، راکھ ہمارے دشمن ہوں. لیکن دوستو، اہل کشمیر کی اس تاریخ کو، جو کہ اہل کشمیر نے اپنے خون اور پسینے سے، جو کہ اپنے خون سے، جو کہ اپنے جان کے نذرانے دے کے اہل کشمیر نے جو تاریخ شروع کی ہے، میری دعا ہے کہ ایک وقت آئے کہ اقوام عالم یہ دیکھیں کہ کشمیری قوم زندہ ہے اور زندے کسی کی غلامی قبول نہیں کیا کرتے. میرے دوستو، اہل کشمیر کے خلاف سازشیں، وہ سازش جو ہے، چاہے دہلی میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ماسکو میں تیار کی جائے، چاہے امریکہ میں تیار کی جائے، چاہے اسلام آباد میں تیار کی جائے، سازش ہوتی ہے جہاں کہیں اس کو تیار کیا جائے. آپ جانتے ہیں کتاب مقدس چیز ہے، کتاب عظمت والی چیز ہے، لیکن وہی کتاب جب رشتی کی قلم سے نکلے تو اس کو جلانا پڑتا ہے. تو میں یہ ببانگ دل کہوں گا، وہ سازش جو اہل کشمیر کے خلاف ہو، وہ اگر اسلام آباد میں بھی بنے تو اس کو توڑنا پڑے گا، اس کے پرچے اڑانے پڑیں گے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ خود مختار کشمیر بر صغیر کے لیے انتہائی خطرہ ہے. میرے دوستو، میں پوچھتا ہوں، کل تمہارے بڑے یہی گاندھی اور دیگر یہی کہتے تھے، خود مختار پاکستان بر صغیر کے لیے خطرہ ہے. اگر تمہیں آزادی کا حق ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر تمہارے جو ہے اوپر وہ کسی کا کنٹرول نہیں، تو کیا اہل کشمیر کو ماؤں نے غلام چلا ہے؟ اہل کشمیر کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کشمیری زندہ قوم ہے اور ہر سازش کا
انشاءاللہ ہر میدان میں اہل کشمیر مقابلہ کریں گے. اور جب یہ خاموش لوگ, مجھ جیسے لوگوں میں اگر یہ زبان آ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں, جو ایک ادنا قسم کا ایک آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں اہل کشمیر کے خلاف سازشیں جاری ہیں, تو اہل عقل جانتے ہیں, اہل دانش جانتے ہیں کہ اہل کشمیر پر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس کی کیسے پشت پناہی کی جا رہی ہے. میرے دوستو, کاش کہ آج اس دور میں مسلمان ہمارا ساتھ دیتے, مسلمان کا ساتھ دیتے, کوئی اہل کشمیر کا ساتھ دینے والا ہوتا, لیکن نہیں ہے. آج خود مختار کشمیر بر صغیر کے لیے انتہائی خطرہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہم غلام ہیں اور غلام کسی کو دو آنکھ نہیں پایا کرتا. آج اگر ہمارے وہ لیڈر جو کہ جن کا ایمان اور جن کی سوچ صرف دولت ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے, تو یاد رکھ لو یہ دولت یہ خاک کی طرح اڑ جائے گی, اور ایک وہ وقت آئے گا جب اہل کشمیر ان کا وہ حشر کریں گے جو چیکو سلواکیہ کے لیڈروں کا ہوا تھا, وہ کریں گے اور تب آزادی ملے گی. اہل کشمیر, اے کشمیریوں, اے پاکستانیوں, اے کشمیر کا درد رکھنے والے لوگوں, یہ ہمارے, اگر آپ حضرات ہماری مدد نہیں کر سکتے تو للہ ہماری مخالفت نہ کیجئے. اگر آپ ہمارے راستے کے کانٹے جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے تو للہ ہمارے راستوں میں دیواریں مت کھڑی کرو. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس میں آتی ہو پرواز سے کوتاہی. اہل کشمیر جاگ چکے ہیں اور اب ان کا یہ نعرہ ہے, دور ہو دشمنانے, اے دشمنانے وطن, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر سارے کا سارا ہے. میرے دوستو, آج وقت تھا, آج دور ہے, اس وقت میں کشمیری مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے, کشمیری بھائیوں کی آزادی اور خود مختاری کی حمایت کی جاتی, نہ کہ یہ کہا جاتا. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے کامیاب دورے ہیں اور ہمارے کامیاب دوروں کے یہ نتیجے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خود مختاری جو ہے وہ ڈھنستی ہے, ہم خود مختاری کے لائق نہیں, تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کامیاب دورے نہیں ہیں, یہ ناکام دورے ہیں جو ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کامیاب دورہ وہ ہوتا اگر کوئی لیڈر یہ اعلان کر دیتا, اہل کشمیر کے پیچھے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کا بچہ کشمیر کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہے. آج اس چیز کی ضرورت ہے, آج اس چیز کی ضرورت نہیں کہ کیا چیز خطرے والی ہے اور کون سی جو ہے وہ رحمت والی ہے. آج یہ حقیقت ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اہل کشمیر جن کے مقدر میں آزادی ہے, اور انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور آئے گا جب اہل کشمیر آزاد ہو جائیں گے, لیکن آزاد ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو پہچان لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں حال ہی میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں, میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں, ویسے بھی لبریشن فنڈ والے تقریریں کم کرتے ہیں اور عملی کام زیادہ کرتے ہیں. مجھ سے قابل اور میرے معزز ساتھی یہاں موجود ہیں, میں زیادہ تر ان کو سننا چاہوں گا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف 2-3 باتیں کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز آزاد کشمیر میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی سرگرمیوں اور مقبوضہ کشمیر میں تاریخ آزادی جدوجہد کے بارے میں کچھ واقعات بیان کروں گا. جہاں تک مقبوضہ کشمیر میں تاریخ آزادی جدوجہد کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے حریت پسند اب اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تاریخ آزادی کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. وہاں سے گوریلا ٹریننگ کے لیے کچھ ہزاروں نوجوان آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں. ان نوجوانوں سے چند میں سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے جن کے نظریے اور ارادے
وجہ سے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اب انہیں کوئی بھی غلام نہیں رکھ سکتا، اب آزادی ان کے قریب ہے۔ دوسری طرف بھارتی فوج ان کے ساتھ سخت ظلم و ستم روا رکھی ہوئی ہے، ہماری بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان بے ماؤں اور بیٹیوں کے بھائی اور بیٹے ابھی زندہ ہیں جو ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ اس جنگ آزادی میں تقریباً 700-800 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں زخمی اور ہزاروں کو پابند سلاح کیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی مفاد پر سیاسی حکومت، جسے اس اہم مرحلے پر اس تحریک آزادی کے لیے کوئی اہم رول ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ ہمارے سیاستدان اور اپوزیشن لیڈر بجائے آزادی کے لیے کچھ کام کریں، انہیں مظفر آباد کی لنگڑی لولی حکومت کا لالچ ہے، وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے دست گریباں ہیں، لیکن انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کل انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ چیختے اور چلاتے پھریں گے کہ ہم بھی آزادی کے لیے مخلص تھے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنے گا، وہ اس وقت غدار کی موت مارے جائیں گے۔ لیکن یہاں کر میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ برطانیہ میں آباد کشمیریوں نے وہ کام نہیں کیا جتنا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر یہاں کی ذرائع اور ابلاغ یعنی ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں کبھی بھی آپ کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، کوئی بھی خبر شائع نہیں ہوئی، جو بھی خبر دی جاتی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات سے میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے کہ انہی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر آتی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک جماعت پر سر پیکار ہے۔ وہ کون جماعت ہے؟ وہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ جماعت ہے، جو میری جماعت ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں، لہذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں، ہمارے ہاتھ اور مضبوط کریں تاکہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو اور تیز کر سکیں اور بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت تمام لوگ قائد اعظم کی آواز پر لبیک نہ کہتے اور مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع نہ ہوتے تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری گزارش پر غور کریں گے۔ انہی الفاظ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خود مختار کشمیر زندہ باد۔ جناب محمد ادریس زخمی صاحب، اب میں ہالی فیکس برانچ سے جناب محمد یونس صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ کشمیر پر نظم پڑھیں۔ جناب محمد یونس صاحب۔ السلام علیکم والدین و حضرات۔ کچھ قوم کے درد مند ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو قلم کے ذریعے کتابوں میں لکھتے ہیں، اور کچھ مجھ جیسے ایسے دیوانے ہوتے ہیں جو ان کے جذبات کو عوام تک اپنی آواز کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہو کر پہنچاتے ہیں تاکہ قوم کے جذبوں کو ابھارا جائے اور قوم سے وہ کام لیا جائے جو قوم چاہتی ہے اور شاعر جو چاہتا ہے۔ اے خطۂ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام، اے خطۂ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام، آبادیوں کو آبشاروں کو سہاروں کو سلام، ایک دن تیری جنت میں ہم دندناتے آئیں گے، ایک دن تیری جنت میں ہم دندناتے آئیں گے، عظمتوں کے رفتوں کے گیت گاتے آئیں گے، عظمتوں کے رفتوں کے گیت گاتے آئیں گے، جو ہماری منتظر ہے ان بہاروں کو سلام، اے خطۂ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام، آبادیوں کو آبشاروں کو سہاروں کو سلام، ہم خرازی دل و جان
تجھ پر لٹانے کے لیے، ہم خرازی دل و جان تجھ پر لٹانے کے لیے، اور لہو سے انجمن تیری سجانے کے لیے، اور لہو سے انجمن تیری سجانے کے لیے، تیری وادی کے حسین رنگین نظاروں کو سلام، اے خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام، وادیوں کو آبشاروں کو سہاروں کو سلام، توڑ کر رکھ دیں گے ہر ایک حلقۂ زنجیر کو، اور توڑ کر رکھ دیں گے ہر ایک حلقۂ زنجیر کو، اب چھڑا کر ہی رہیں گے کفر سے کشمیر کو، اب چھڑا کر ہی رہیں گے کفر سے کشمیر کو، حق کی خاطر لڑنے والے، حق کی خاطر لڑنے والے جان ساروں کو سلام، اے خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام، وادیوں کو آبشاروں کو سہاروں کو سلام، تیری خاطر جان بھی جائے تو کوئی غم نہیں، اے کشمیر تیری خاطر جان بھی جائے تو کوئی غم نہیں، موت سے تو ڈرنے والے ہم بھی نہیں، موت سے تو ڈرنے والے ہم بھی نہیں، اے وادی گل پوش، اے وادی گل پوش تیرے لالا زاروں کو سلام، اے خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام۔ اللہ یہ تھے جناب محمد یونس صاحب ہالی فیکس برانچ سے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محمد صدیق صاحب کو، وہ بھی ہالی فیکس برانچ سے تعلق رکھتے ہیں، جناب چودھری محمد صدیق صاحب۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، لیبریشن فرنٹ کا ایک معمولی سا ورکر ہوں، بنیادی طور پر شاعرانہ طبیعت رکھتا ہوں اور اپنے خیالات نظم کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ قسمت سے آج یہ محفل جمی ہے، قسمت سے آج یہ محفل جمی ہے، میری آنکھوں میں آنسوں کی لیکن نمی ہے، دکھانا میں چاہوں جو مجھ کو غمی ہے، مگر میرے یارو وقت کی کمی ہے، آنکھوں سے پردے ہٹا لوں گا میں، اور دریا کو کوزے میں ڈالوں گا میں، وادی میں دن رات چلتی ہے گولی، وادی میں دن رات چلتی ہے گولی، خون مسلم سے کھیلی ہے ہندو نے گولی، ہندو نے ہولی، وادی میں دن رات چلتی ہے گولی، خون مسلم سے کھیلی ہے ہندو نے ہولی، جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے، جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے، شہیدوں کی گنتی بڑھی جا رہی ہے، مظلوموں نے ظالم کا گریبان پکڑا، مظلوموں نے ظالم کا گریبان پکڑا، سر جھکا جا رہا ہے ہندو کا اکڑا، جلتا ہے ہر گھر دھواں اٹھ رہا ہے، جلتا ہے ہر گھر دھواں اٹھ رہا ہے، کہ آزادی کا ایسا طوفان اٹھ رہا ہے، کافر کی گولی اور مسلم کے سینے، کافر کی گولی اور مسلم کے سینے، پھر بھی ہیں ظالم کے چھوٹے پسینے،
काफर की गोली और मुस्लिम के सीने, फिर भी हैं जालिम के छूटे पसीने। बच्चे बच्चे ने सर पे है बांधा कफन, और मजाहिद बगोले बने बुशिकन। कटेंगी जंजीरें गुलामी की हिक दिन, लेंगे खबर हम हरामी की हिक दिन। आजादी हमारा मुकद्दर बनेगी, ये कौम हमारी सिकंदर बनेगी। बहारत को हमसे कदूरत है बहुत, इत्तेहाद की हमको जरूरत है बहुत। आपस के झगड़े मिटाएंगे हम, आपस के झगड़े मिटाएंगे हम, और दुश्मन को नीचा दिखाएंगे हम। तेरी रगू में ये कैसा अंधेरा, कि भारत ने तेरे वतन को है घेरा। गुलामी में तुमने है बरसों गुजारे, गुलामी में तुमने है बरसों गुजारे, क्यों गर्दिश में अब तक हैं तेरे सितारे। तेरे लीडर ने नारों से तुमको बुलाया, तेरे लीडर ने नारों से तुमको बुलाया, कि वायदों की थपकी से तुमको सुलाया। अपने लालच को नारों के पीछे छुपाया, गुलामी के अरसे को आगे बढ़ाया। मुजाहिद उधर दिन रात कितने हैं मरते, और इधर ये लोग इलेक्शन है लड़ते। मुजाहिद उधर दिन में कितने हैं मरते, और इधर ये लोग इलेक्शन है लड़ते। उधर बेगुनाहों पे पड़ती है बर्छी, उधर बेगुनाहों पे पड़ती है बर्छी, इधर पड़ रही थी इलेक्शन की पर्ची। उधर बेगुनाहों पे पड़ती है बर्छी, इधर पड़ रही थी इलेक्शन की पर्ची। माफ करना, जज्बाती हो गया हूं। लीडर ने हमको है बरसों रुलाया, लीडर ने हमको है बरसों रुलाया, शहीदों के लहू से टीका लगाया। शहीदों की कब्रों पे इनके चुबारे, शहीदों की कब्रों पे इनके चुबारे, लगाते हैं ये अपने मतलब के नारे। लेकर कुर्सी इन्होंने बनाया है क्या, अब तक कश्मीर लेकर दिखाया है क्या। पलाटू मफादों की ये है सियासत, पलाटू मफादों की ये है सियासत, इनके अगले अरादों की ये है सियासत। पलाटू मफादों की ये है सियासत, इनके अगले अरादों की ये है सियासत। हमेशा ही पब्लिक को बुद्धू बनाया, हमेशा ही पब्लिक को बुद्धू बनाया, कि हर बार तीखा ड्रामा रचाया। इस कौम को टुकड़ों में है चूर डाला, इस कौम को टुकड़ों में है, इस कौम को टुकड़ों में कर चूर डाला, आजादी की मंजिल को कर दूर डाला। इलेक्शन पे कितना ही पैसा लुटाया, इलेक्शन पे कितना है पैसा लुटाया, जमहूरियत के चक्रों से डंका बजाया। काश ये पैसा मुजाहिदों को मिलता। काश ये पैसा मुजाहिदों को मिलता, चमन उनका सूखा मरादों का खिलता। सरफरोशों को इससे सहारा तो होता, मुसीबत ज़दों का गुजारा तो होता। आपस में लीडर ने हमको लड़ाया, आपस में लीडर ने हमको लड़ाया, शहीद ने गफलत से हमको जगाया। मकबूल बात, शहीद ने हमको है गफलत से आपस में लीडर ने हमको लड़ाया, शहीद ने गफलत से हमको जगाया। एक कायद जो फांसी पे था चढ़ गया। मकबूल बट, एक कायद जो फांसी पे था चढ़ गया, एक मुजाहिद जो कुर्सी पे है अड़ गया। एक कायद जो फांसी पे था चढ़ गया, एक मुजाहिद जो कुर्सी पे है हट गया। है मेरा सलाम उन शहीदों के नाम, है मेरा सलाम उन शहीदों के नाम,
ہے لعنت میری ان یزیدوں کے نام۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب چودھری محمد صدیق صاحب۔ مقررین کے لیے یہ گزارش ہے کہ آج کے اس جلسہ میں جو موضوع ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کا مستقبل ہے، اور جموں و کشمیر کی تاریخ آزادی میں آپ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ذاتی طور پر آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اور ایک اور اعلان بھی ہے کہ اگر کسی دوست یا بزرگ کے ذہن میں تحریک آزادی کشمیر یا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کے سلسلہ میں کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کر ہمیں دیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلاً جواب دیں گے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محمود احمد کشمیری صاحب کو۔ محمود احمد کشمیری کشمیریوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، جنہوں نے حال ہی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کشمیر کاز کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ تو جناب محمود احمد کشمیری صاحب، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اے وطن ہم کو تیری قسم، اے وطن ہم کو تیری قسم، تیری راہوں میں جان تک لٹا جائیں گے، تیری راہوں میں جان تک لٹا جائیں گے۔ پھول کیا چیز ہے، پھول کیا چیز ہے، تیرے قدموں میں بھیٹ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے۔ صاحب صدر اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بدقسمتی سے ہمارا اس خطے سے تعلق ہے جس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے: آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مقبوضہ کشمیر اور اقصائی چین۔ آزاد کشمیر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تاریخ آزادی کے لیے کام کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے، انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ مفاد پرست لوگ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، ان لوگوں کو وزارتیں دی جاتی ہیں، ان کو مظفر آباد کی کرسی دی جاتی ہے۔ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے لڑیں۔ کشمیر کی مکمل آزادی ہی جو ہے پاکستان اور ہندوستان کی بہتری میں ہے۔ تو کشمیر کی وادیوں میں مقبول بٹ شہید کی روح کشمیر کے لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، او وحشت اور بربریت کے اس سیلاب کے سامنے اہنی دیوار بن جاؤ۔ یہ وقت ہے کہ آندھی آنے سے پہلے ہم اپنے شیرازے کے تمام تمکوں کو سمیٹ لیں۔ یہ وقت ہے قوم کی مائیں اپنے بیٹوں اور قوم کی بیٹیاں اپنے بھائیوں اور شوہروں کو جگائیں اور ان سے کہیں کہ اٹھو اور ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قوم کے رہنماؤ، یہ وقت آرام دہ کرسیوں پر دراز ہو کر بیراج جاری کرنے کا نہیں، یہ صدارتوں عہدوں کرسیوں کے جھگڑنے کا وقت نہیں۔ حکومت کی کشتی کے ناخداؤ، تم قوم کی عزت اور آزادی کے حامین ہو۔ اپنے ماضی کو دیکھو، حال کو پہچانو اور مستقبل کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں تک اس تحریک آزادی کا تعلق ہے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے انتہائی سوچ سمجھ کے اس سلسلے میں اپنی پالیسی جو ہے وضع کی تھی، جس پر لبریشن فرنٹ عمل کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس بھی ملک کی یا جس بھی قوم کو غلامی کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے آزادی کی جدوجہد شروع کی اس قوم نے، تو اس جدوجہد آزادی کے مختلف فیلڈ، مختلف شعبے ہوتے ہیں جن میں تحریک کو تقسیم کر کے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے تحریک آزادی کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک شعبہ ہے مسلح جدوجہد کا، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں جس پر عمل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں کے اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی
हमारी थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि वहाँ पर जो मुसल्लह जदोजहद है वो हो रही है भारतीय फौजों के खिलाफ। दूसरा शोबा जो होता है तहरीक में वो होता है सियासी शोबा, सियासी महाज, जो कि काम अपने सियासी महाज पर करना होता है, अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, अपने दुश्मन के चेहरे पर पड़े हुए उस नकाब को हटाने के लिए, ताकि दुनिया को उसका असल चेहरा दिखाया जा सके। तो इस सिलसिले में एक महाज होता है सियासी, जिसमें अपनी कौम को, अपने अवाम को भी जगाया जाता है, उन्हें शऊर दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है, हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाते हैं। तो तीसरा शोबा होता है सफारती शोबा। सफारती शोबे पर दुनिया को अपने मुल्क की आज़ादी, अपने मुल्क के काज, अपने हालात से दुनिया को आगाह किया जाता है, क्योंकि आज की जो दुनिया है इसमें जो भी कोई तहरीक है उस पर जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, राय आमा है इंटरनेशनल, वो बहुत असरअंदाज होती है। तो इस सिलसिले में जो सफारती शोबा है उसको काम करना होता है। वहां पर आपको दुश्मन जो है उसके बारे में दुनिया को बताना होता है कि वो दुश्मन जो है वो क्या कर रहा है, क्या जुल्म और सितम कर रहा है, और हम क्या चाहते हैं, हमारे अवाम के साथ वो क्या सलूक कर रहा है, और हम क्या चाहते हैं, हम किस मकसद के लिए ये मूवमेंट चलाए हुए हैं, ये तहरीक चलाए हुए हैं। तो ये तीन शोबे हैं जिनमें तहरीक को काम करना होता है। यहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो बरतानिया जोन है, जो बरतानिया यूनिट है, इसका तहरीक आज़ादी में क्या काम है, इस सिलसिले में जो हम कश्मीरी यहाँ बैरून मुल्क हैं, हमारा क्या काम है, हमें तहरीक में कौन सा किरदार अदा करना है, इस सिलसिले पर हम बात करते हैं। क्योंकि मसला जदोजहद का जो शोबा है वो मकबूजा कश्मीर के साथ उसका ताल्लुक है या आज़ाद कश्मीर के साथ उसका ताल्लुक है, और सियासी जदोजहद जो है वो भी उन दोनों खितों में होनी है। लेकिन यहाँ जो बरतानिया है, यहाँ पर हमारा काम फेयरली और कतई तौर पर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक है। तो यहाँ पर हम बैठकर तहरीक आज़ादी के सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सफारती और सियासी सतह पर अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक जदोजहद कर रहा है, और ये आज की जो रैली है ये भी इसी तहरीक का ही एक हिस्सा है। तो इस सिलसिले में हमें बैनुल-अक़वामी रायनामा को उजागर करने के लिए अपने मेंबरान पार्लियामेंट, अपने काउंसलर्स, अपने जो नशरियाती अदारे हैं, BBC है या यहाँ के जो मकामी अखबारात हैं या नेशनल पेपर्स हैं, इनमें अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो है अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो राय है वो देनी है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने बारे में बताना है, यहाँ की ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है उसको यहाँ पर बताना है, यहाँ के जो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के अदारे हैं उनको यानी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम से आगाह करना है, और बताना है कि रियासत के अंदर जो लोग जदोजहद आज़ादी कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ये हमने उनकी आवाज़ को बाहर हमने लोगों को बताना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इनको यानी बाहर जो हमारे मुजाहिदीन या हुर्रियत पसंद जो जदोजहद कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ को हम सही तरीके पर बाहर दुनिया को ना बता सके, ना उनको सही तरह एक्सप्लेन ना कर सके, तो दुनिया जो है वो उनको यानी उसी हैसियत में लेगी जिस तरह के भारतीय हुकूमत जो दुनिया को बता रही है। इसलिए हमें यहाँ पर भारतीय हुकूमत के प्रोपेगेंडे का तोड़ करना है, उन्हें दुनिया को बताना है कि भारतीय हुक्मरान जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मसलन भारत के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि भारत जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शन है वो भी एक फ्रॉड है, एक चक्कर है जो चल रहा है 40 साल से।
वरना वहाँ पर तो इंसानियत जो है वो जुल्म के तले करा रही है और चीख रही है। और मकबूजा कश्मीर में जहाँ तक तलक है, वहाँ तो 40 साल से हिंदुस्तानी जो हुकूमत है वो अपनी फौजों के जोर पर, अपनी ताकत के जोर पर, अपनी बंदूक के जोर पर कब्जा किए हुए है। वरना कश्मीर के लोग जो हैं वो तो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। उन्होंने तो हर मकाम पर, हर मौके पर अपनी हिंदुस्तान से अपनी नफरत का इजहार किया है। लेकिन इस बारे में दुनिया को हमें बताना है। हिंदुस्तान तो दुनिया को यही कहता है कि कश्मीरी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम इलेक्शन करते हैं, ये होता है, वो होता है, वो लोग वोट से अपनी हुकूमत बनाते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि हिंदुस्तान, कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। तो अब जैसा कि अब जो पिछले इंडिया के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ इलेक्शन का जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बाइकाट किया, तो जो बैन अवी अदारे हैं, बैन अवी एजेंसियां हैं, उनके जरिए जो खबरें बाहर आई हैं, उनसे पता चला है कि वहां पर 2 से 3% तक सिर्फ वोट कास्ट हुए हैं। बाकी तमाम लोगों ने बाइकाट किया है इलेक्शन का। तो ये वो बातें हैं जो हमें यानी दुनिया को बतानी है, ताकि हम इस सिलसिले में तहरीक को आगे बढ़ा सकें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तो जो कुछ उससे हो सकता है वो कर रहा है, लेकिन जो हमारे दीगर सियासी ग्रुप्स हैं कश्मीरियों के या सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने क्या करना है। तो जहां तक मेरा ख्याल है या मेरी राय है वो ये है कि उन्हें तहरीक के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हाथ बटाना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए हर सतह पर। क्योंकि ये जो तहरीक आज़ादी चल रही है, ये एक कौमी तहरीक है। जितने दूसरे सियासी ग्रुप्स हैं वो हमारी कौम का हिस्सा हैं, हमारी कौम से बाहर नहीं है वो। इसलिए उन्हें अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को यानी नज़रअंदाज करके तहरीक के एक अजीम मकसद, कौमी मफाद के पेश नज़र इसका साथ देना चाहिए तहरीक का, ताकि जो तहरीक है वो आगे बढ़ सके। तो इस सिलसिले में हमें यानी इनफरादी तौर पर भी जो जिन आदमी का पार्टियों से नहीं तल्लुक है, उन्हें भी इस सिलसिले में इस काज का साथ देना चाहिए और फ्रंट के साथ चलना चाहिए, फ्रंट की हमायत करनी चाहिए। और जो लोग फ्रंट में नहीं है शामिल, उन्हें हम दरख्वास्त करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन करें, इसमें शामिल हों, तहरीक को आगे बढ़ाएं। ये इस सिलसिले में हिंदुस्तानी हुकूमत जो है एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एक ये कर रही है कि ये कोई फिरका वाराना किस्म की के फसादात हैं जो कश्मीर में हो रहे हैं, और इस सिलसिले में वो कुछ जो गैर मुसलमान कश्मीरी हैं उनको वो वहाँ से यानी श्रीनगर से उठाकर जम्मू कैंपों में ले आए हैं, या वहाँ से भी बढ़कर दिल्ली में कैंपों में ले आए हैं, जो वो बैन अवी मीडिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम किस्म के फसादात हो रहे हैं, जिससे वो गैर मुस्लिम जो हैं वो परेशान हैं, बाहर आ रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल कतई तौर पर गलत है, बिल्कुल ये बकवास है हिंदुस्तान की हुकूमत का। यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जो कि इंडियन बेस्ड एक कमीशन है इंसानी हकूक का, जिसके जो मेंबर हैं वो भी चारों के चारों गैर मुस्लिम हैं। और उनकी जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पर बनाई है, वो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है। उस सिलसिले में उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं लोगों से, और वहाँ पर भी लोगों ने वो जो गैर मुस्लिम कैंपों में बैठे हैं दिल्ली आगे पीछे, तो उनसे उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने यही कहा है कि हमें भारतीय हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती उठा के ले आई है, वरना हम तो अपनी जो चाबियाँ हैं वो अपने मुस्लिम नेबर्स जो हैं उनके घर छोड़ आए हैं कि वो देखभाल करेंगे पीछे मकानों की जब तक हम वापस जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। इस तरह के यानी प्रोपेगेंडा है इंडिया का जिसका हमें तोड़ करना है। तो ये तोड़ तभी हो सकेगा कि हम आपस में मुत्तहिद होकर इस जद्दोजहद को चलाएं। ये कौमी आज़ादी की तहरीक है, यानी कश्मीर के 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं जिनमें